السلام علیکم، اب تک کی اہم خبروں کے ساتھ میں ہوں رحیل انتخاب، اور اب شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز۔ لاہور ہائی کورٹ سے منی لانڈرنگ اور زائد اثاثوں کے کیس میں عبوری ضمانت مسترد ہونے پر شہباز شریف پھر گرفتار۔ کسی کمپنی سے ایک پیسہ بھی میرے اکاؤنٹ میں نہیں آیا، شہباز شریف کا عدالت میں بیان۔ عدالت کے باہر لیگی کارکنان کا شدید احتجاج، حکومت مخالف نعرے۔ شہباز شریف کی گرفتاری ناانصافی ہے، گرفتاری سے کٹ پتلی نظام نے اے پی سی کی قرارداد کی توثیق کر دی۔ نواز شریف کا رد عمل، کہا کوئی غلط فہمی میں نہ رہے کہ ایسے اوچھے ہتھ کنڈوں سے ہمیں جھکایا جا سکتا ہے۔ شہباز نے پہلے کہہ دیا تھا کہ وہ اندر ہوں یا باہر اے پی سی فیصلوں پر عمل ہوگا۔ شہباز شریف کو نواز شریف کا ساتھ دینے کی سزا ملی۔ نواز شریف جلد وطن واپس آ کر اپوزیشن تحریک کی قیادت کریں گے، مریم نواز کا دعویٰ۔ کہا اے پی سی کی فیصلوں پر ضرور عمل ہوگا، اسمبلیوں سے استعفوں کا ہی نہیں مارچ کا بھی آپشن ہے۔ نون سے شین نکالنے والوں کی اپنی چیخیں نکلیں گی۔ محمد زبیر کی عسکری قیادت سے ملاقات ذاتی تھی، لیکن ظاہر ہے نواز شریف سے متعلق بھی بات ہوئی ہوگی۔ عدلیہ پر دباؤ ڈالنا نون لیگ کا وتیرہ ہے، عدالتی فیصلے کو گٹھ جوڑ قرار دینا توہین عدالت ہے۔ وزیر اطلاعات شبلی فراز کا رد عمل، کہا مریم خاندانی رئیس ہونے کا دعویٰ کر رہی تھیں تو پھر آمدن کے ذرائع بھی بتا کر کیس ہی ختم کر دیں۔ شہزاد اکبر بولے شہباز شریف کے ملازمین کے نام پر بے نامی کمپنیز بنی۔ شہباز نے ایک بیوی کے اکاؤنٹ سے منی لانڈرنگ کی اور پیسے منتقل کر کے دوسری بیگم کے لیے گھر خرید لیا۔ مریم نواز قومی اداروں کو متنازع بنا رہی ہے۔ نواز شریف قومی ایجنڈے کے بجائے ذاتی ایجنڈے پر بات کرتے ہیں۔ وزیر ریلویز شیخ رشید لیگی قیادت پر برس پڑے، بولے اپوزیشن نہ استعفیٰ دے گی اور تحریک عدم اعتماد لائے گی۔ مریم نواز نے یہ نہیں بتایا کہ ضمانت کیوں منسوخ ہوئی، دسمبر جنوری میں جھاڑو پھر جائے گی۔ نون سے شین نکلنے کا عمل شروع ہو چکا۔ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ سے بوکلا عمران خان اونچے ہتھ کنڈوں پر اتر آئے۔ بلاول بھٹو کا شہباز شریف کی گرفتاری پر رد عمل، بولے اپوزیشن کو نشانہ بنانے سے پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کا سفر نہیں رکے گا۔ آصف زرداری اور فریال تارپور حکومتی ہتھ کنڈوں کا بہادری سے مقابلہ کر رہے ہیں۔ میگا منی لانڈرنگ کیس میں آصف زرداری اور فریال تارپور پر فرد جرم عائد، ملزمان کا صحت جرم سے انکار۔ اسلام آباد کی احتساب عدالت نے آئندہ سماعت پر گواہوں کو طلب کر لیا۔ پاک لین اور ٹھٹا واٹر سپلائی ریفرنسز میں فرد جرم مؤخر۔ سابق صدر نے جعلی اکاؤنٹ کیسز کا ٹرائل اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا۔ میگا منی لانڈرنگ اور پاک لین ریفرنسز میں بریت کی درخواست دائر۔ ملک کو قرضوں میں دھکیلنے والے لندن میں بیٹھے ہیں۔ لندن میں محلات بنانے والوں کی وجہ سے جب ہم حکومت میں آئے تو لوٹا ہوا ملک ملا۔ وزیر اعظم عمران خان کا مہمند اور باجوڑ کے عمائدین سے خطاب، کہا نون لیگ کا گڑھ لاہور تھا، اس لیے اس نے سارا بجٹ ایک شہر پر خرچ کر دیا اور جنوبی پنجاب میں ترقیاتی کام نہیں کرائے۔ اندرون سندھ سے ووٹ لینے والی پیپلز پارٹی نے کراچی کا برا حال کر دیا۔ عناصر سسٹم کی مبینہ پش پناہی کرنے والے سیکرٹری اکبر لغاری کا ایک اور اسکینڈل۔ سندھ کی ثقافت کے بعد جانوروں کے نام پر بھی خزانے کو کروڑوں روپے کا ٹیکا۔ جانوروں کو مچھروں سے بچانے چارے ادویات کے نام پر 62 کروڑ روپے کی وصولی۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے بھی آنکھ بند کر کے سمری منظور کر لی۔
افغان مفاہمتی کونسل کے چیئرمین عبداللہ کی وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی اور اسپیکر اسد قیصر سے ملاقاتیں۔ افغان عمل کی مدد پر پاکستان سے اظہار تشکر۔ شاہ محمود قریشی نے کہا خطے میں امن اور استحکام کے دشمن عناصر پر نظر رکھنی ہوگی۔ سندھ بھر میں تمام نجی اور سرکاری سکولز میں تدریسی عمل مکمل طور پر بحال۔ صوبے بھر میں مڈل اور پرائمری سکولز بھی کھل گئے۔ پنجاب میں پرائمری سکول 1 اکتوبر سے کھلیں گے۔ بلوچستان میں چھوٹی کلاسز کھولنے میں 15 روز تاخیر کا امکان۔ ملک بھر میں کورونا سے مزید 9 افراد جاں بحق، 566 نئے کیسز رپورٹ۔ مریضوں کی تعداد 3,10,841 ہو گئی۔ اموات 6,466 تک جا پہنچی۔ 2,96,000 سے زائد مریض صحت یاب۔ کورونا کے فعال کیسز کی تعداد 8,353 رہ گئی۔ ویلکم بیک۔ قائد حزب اختلاف شہباز شریف گرفتاری سے بچ نہ سکے۔ لاہور ہائی کورٹ نے منی لانڈرنگ کیس میں شہباز شریف کی ضمانت خارج کر دی۔ نیب نے صدر مسلم لیگ نون کو احاطہ عدالت سے گرفتار کر لیا۔ شہباز شریف کا نیب آفس میں طبی معائنہ کر لیا گیا۔ انہیں کل عدالت میں پیش کیا جائے گا۔ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس سردار احمد نعیم کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے درخواست پر سماعت شروع کی تو شہباز شریف کے وکیل اعظم نذیر تارڑ نے شہباز شریف کے گزشتہ 2 ادوار کی کارکردگی رپورٹ پیش کی، جبکہ امجد پرویز ایڈوکیٹ نے دلائل دیے کہ نیب نے اب تک جتنے شریک ملزمان کے بیانات ریکارڈ کیے اس میں شہباز شریف کے خلاف کوئی دستاویزی شہادت موجود نہیں، جبکہ شہباز شریف نے عدالت میں بیان دیا کہ اپنے ادوار میں دن رات محنت کر کے پنجاب کے عوام کی خدمت کی ہے۔ خدا جب مجھے پوچھے گا کہ تم نے دنیا میں کیا کیا تو کہوں گا کہ پنجاب کی عوام کی خدمت کی ہے۔ 250 سال لگ جائیں گے مگر عوامی سطح پر میرے خلاف کرپشن ثابت نہیں کر سکیں گے۔ دوسری جانب نیب پروسیکیوٹر نے دلائل دیے کہ FMU کی رپورٹ میں مشکوک ترسیلات سامنے آئیں۔ شہباز شریف کے 1990 میں اثاثے 2.212 ملین روپے تھے جو کہ 2018 میں 7.32 بلین روپے تک پہنچ گئے۔ 96H ماڈل ٹاؤن والا پلاٹ بھی بوگس TTs کی رقم سے خریدا گیا، جبکہ ذاتی رہائش گاہ کے تمام اخراجات سرکاری خزانے سے ادا کیے گئے۔ شہباز شریف جب ضلع وطنی میں تھے تو انہوں نے برطانیہ میں قرضے لے کر فلیٹس کیسے خرید لیے؟ لاہور ہائی کورٹ نے تفصیلی دلائل سننے کے بعد شہباز شریف کی ضمانت کی درخواست خارج کر دی، جس کے بعد نیب نے شہباز شریف کو کمرہ عدالت سے حراست میں لے لیا اور روانہ ہو گئے۔ عفان ریاض، لاہور، اب تک۔ لیگی رہنما مریم نواز کا کہنا ہے کہ شہباز شریف کی گرفتاری اپنے بھائی کے ساتھ کھڑے ہونے کی وجہ سے ہوئی۔ مجھے بھی گرفتار کرنا ہے تو کر لو، لیکن نواز شریف کی تقریر اور APC میں ہونے والے فیصلوں پر مکمل طور پر عمل درآمد ہوگا۔ شہباز شریف کی گرفتاری پر مریم نواز خود میدان میں آ گئیں۔ ماڈل ٹاؤن لاہور میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ شہباز شریف کو گرفتار کرنے سے تحریک رکے گی نہیں بلکہ مزید تیز ہوگی۔ APC کے فیصلوں پر منوان عمل درآمد ہوگا۔ شہباز شریف کی گرفتاری کے فیصلے پہلے ہو چکے تھے، نون اور شین ایک ہی ہیں۔ شہباز شریف صاحب کو عدالتوں کے اس طرح سے چکر لگوا کے ان کا جو وہ فیصلے پہلے لکھ کے لائے ہوتے ہیں انہوں نے ان کو گرفتار کرنا تھا۔ شین میں سے نون نکالنے والے اور نون میں سے شین نکالنے والے یا میم نکالنے والے، یہ ان کی اپنی چیخیں نکل گئی۔ مریم نواز نے شہباز شریف کی گرفتاری کو گلگت بلتستان کے الیکشن سے منسوب کرتے ہوئے کہا کہ شہباز شریف کی گرفتاری دھاندلی کے مترادف ہے۔ نون لیگ وہاں ہارے یا جیتے، دھاندلی کرنے والوں کو سب کچھ عوام کے سامنے کرنا پڑے گا۔ گلگت بلتستان تھوڑا مین سٹریم اس سے باہر ہے تو اس کے اوپر نظر رکھیں۔ مسلم لیگ نون انشاءاللہ تعالی ہارے یا جیتے گلگت بلتستان کے الیکشن میں، لیکن اتنی آسانی سے آپ کے لیے میدان کھلا نہیں چھوڑے گی۔ اگر آپ کو یہ کرنا ہے، اگر آپ کو انجینئرنگ کرنی ہے، اگر آپ کو یہ الیکشن سٹیل کرنا ہے، چھیننا ہے، تو پھر یہ آپ کو پاکستان کے عوام کی نظروں کے سامنے کرنا پڑے گا۔
مریم نواز کا کہنا تھا کہ نواز شریف اور میرے بیانیے کا بوجھ اٹھانا ہر کسی کے بس کی بات نہیں۔ سیکرٹری جنرل نون لیگ احسن اقبال نے شہباز شریف کی گرفتاری کو جمہوریت پر سیاہ دبا قرار دیا اور کہا کہ اس معاملے پر اتحادی جماعتوں کا ہنگامی اجلاس بلا لیا ہے۔ حکومت نے جنگ شروع کی تو نہ صرف لڑیں گے بلکہ جیت کر بھی دکھائیں گے۔ کیمرہ مین عمران چشتی کے ہمراہ تجمل بخاری، لاہور۔ اب تک وفاقی حکومت نے اپوزیشن لیڈر کی گرفتاری پر لیگی بیانیہ مسترد کر دیا۔ وفاقی وزیر اطلاع شبلی فراز کا کہنا ہے گرفتاری کو عدالت اور وزیر اعظم کا گٹھ جوڑ قرار دینا توہین عدالت ہے۔ انہوں نے شہباز شریف کے عمران خان سے موازنے کو گالی اور توہین قرار دے دیا، جبکہ مشیر احتساب شہزاد اکبر کا کہنا ہے کہ بھتیجی نے چاچا کی سیاست کا باب بند کر دیا۔ اسلام آباد سے بہزاد سلیمی کی رپورٹ۔ وفاقی وزیر اطلاعات سینیٹر شبلی فراز کی مشیر داخلہ شہزاد اکبر کے ہمراہ نیوز کانفرنس شہباز شریف کی گرفتاری کے بعد مسلم لیگ نون کی جانب سے پیش کیے گئے سیاسی بیانیہ کو مسترد کر دیا۔ بولے لاہور ہائی کورٹ سے منی لانڈرنگ کیس میں شہباز شریف کی عبوری ضمانت اس لیے خارج ہوئی کہ وہ عدالت کو مطمئن نہیں کر سکے۔ وہ عدالت کو تسلی بخش جواب نہیں دے سکے، وہ سوالات کا جواب نہیں دے سکے، ان سے جو سوالات پوچھے گئے ان کا جواب انہوں نے نہیں دیا، اور وہ اس بات میں بھی ناکام رہے کہ وہ کسی قسم کے ثبوت پیش کر سکیں۔ وزیر اطلاعات نے لیگی رہنماؤں کے الزامات مسترد کرتے ہوئے کہا کہ یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ عدالت اور وزیر اعظم کا گٹھ جوڑ ہے، یہ توہین عدالت ہے۔ ہمارا عدالت کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں، ہم عدالت کی عزت کرتے ہیں اور چاہتے ہیں ادارے اپنے فیصلے خود کریں اور ان میں سیاسی مداخلت نہ ہو۔ ماضی میں اپنا ان کا کردار رہا ہے جوڈیشری کو ایکسپلائٹ کرنے کا، ان پہ دباؤ ڈالنے کا۔ یعنی عدالتیں اگر آپ کی منشا کے مطابق فیصلہ دیں تو ٹھیک ہے، اگر نہ دیں تو پھر وہ ان پہ پریشر ہے۔ یہ کیسی منطق ہے؟ جو فیصلے آپ کے حق میں آئیں تو ٹھیک ہے، جو نہیں آئے تو پھر آپ جو ہے تو ایک سیاسی وہ وکٹم بن جاتے ہیں۔ مشیر داخلہ شہزاد اکبر نے اس موقع پر کہا مجھے آج مریم نواز کی پریس کانفرنس وکٹری سپیچ نظر آئی۔ مریم نواز شریف نے اپنے چچا کے خلاف مفاہمت کی سیاست کی چارج شیٹ پیش کر کے ان کی سیاست کا باب بند کر دیا ہے۔ مریم صاحبہ نے آج شہباز شریف صاحب کو مسلم لیگ، اب یہ نون ہے یا شین ہے، جو کوئی بھی ہے، جو سا بھی یہ حرف ہے، اس میں سے شہباز شریف صاحب کی تو سیاست کا آج انہوں نے خاتمہ کر دیا، کیونکہ انہوں نے اپنی پریس کانفرنس میں ایک چارج شیٹ پیش کر دی شہباز شریف اپنے چچا کے بارے میں۔ شہزاد اکبر کا کہنا تھا کہ شہباز شریف کا کیس نیب کا بہت بڑا ٹیسٹ ہے، نیب کیسز کو منطقی انجام تک پہنچنا چاہیے۔ کیمرہ مین عثمان گجر کے ساتھ بہزاد سلیمی، اسلام آباد۔ اب تک وزیر ریلوے شیخ رشید نے کہا ہے کہ مریم نواز قومی اداروں کو متنازع بنا رہی ہیں، ملک کی سیکیورٹی کو عدم استحکام کا شکار نہیں ہونے دیں گے۔ شہباز شریف کی ضمانت مسترد ہونے پر پاک فوج کے خلاف استعمال ہونے والی زبان کھینچ لی جانی چاہیے۔ وزیر ریلوے شیخ رشید کی اسلام آباد میں ہنگامی پریس کانفرنس، مسلم لیگ نون کی قیادت کو آڑے ہاتھوں لیا۔ بولے مریم صاحبہ نے ساری تقریر عدلیہ، نیب، فوج اور میرے خلاف کی، لیکن یہ نہیں بتایا کہ ان کے چچا کی ضمانت مسترد کیوں ہوئی۔ شہباز شریف کی ضمانت مسترد ہونے پر پاک فوج کے خلاف جو زبان استعمال کی وہ کھینچ لی جائے۔ ان کے خلاف آرٹیکل 6 کا مقدمہ درج ہونا چاہیے۔ مریم صاحبہ نے ساری تقریر عدلیہ کے خلاف کی، نیب کے خلاف کی، جنرل عاصم کے خلاف کی، اور اس بندہ ناچیز شیخ رشید کے خلاف کی۔ پوری کانفرنس میں مریم نواز صاحبہ نے یہ نہیں بتایا کہ ان کے چچا کی ضمانت کیوں کینسل ہوئی۔ وزیر ریلوے نے کہا کہ دسمبر جنوری میں جھاڑو پھر جائے گا۔ میں کہتا ہوں نون سے شین نکل جائے گی، یہ وقت ثابت کرے گا۔ ابھی تک نواز شریف اور مرز نے میرے 10 سوالوں کے جوابات نہیں دیے۔ مریم نواز صاحبہ کو کہتا ہوں میرے خلاف غلط زبان استعمال نہ کریں، ایسا نہ ہو میں سب کچھ بھول جاؤں۔ نواز شریف صاحب چاہیں گے کہ یہ کنجی جو ہے، یہ فیصلوں کی کنجی اپنے پاس رکھیں۔ میں اپنے فیصلے پر 30 دسمبر اور جنوری کے مہینے میں شین پہ کھڑا ہوں۔ مریم صاحبہ، وقت آئے گا تو پھر قوم کو پتہ لگے گا میں کس شین کی بات کرتا تھا۔ میں جس شین کی بات کرتا تھا، میرے تجزیے کے مطابق
اس کے ہونے کے بڑے چانسز ہیں۔ شیخ رشید کا کہنا تھا کہ جو فیصلہ ان کے حق میں ہو وہ قبول، جو خلاف ہو وہ قبول نہیں۔ یہ نہ استعفیٰ دیں گے اور نہ عدم اعتماد لائیں گے۔ 1 سال تک NRO کے بھوکے لوگ خاموش رہے۔ جب ان کو پتہ لگا NRO نہیں ملنا تو ان کو بیانیہ یاد آ گیا۔